پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد؟ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد؟ اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد؟ اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد؟ ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد؟ ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد؟ اور یاد رکھیے میاں، ہم غوث اعظم کی محفل سجائے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جناب چھوٹے بابا آپ کے بغداد شریف دیکھ کر آئے ہیں۔ یاد رکھو، آج انسان ہر جگہ سکون کی تلاش میں ہے، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، کوئی کاروبار سے رات میں تھک کر آتا ہے چاہتا ہے سکون مل جائے، ہے نا؟ کوئی گھر میں رہ کر بیوی بچوں کی چک چک سننے کے بعد چاہتا ہے سکون مل جائے، ہاں کوئی زمانے کے درد اور آلام برداشت کرنے کے بعد چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، کوئی صبح سے شام تک کام کر کے چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے، غریب ہے وہ بھی سکون چاہ رہا ہے، امیر ہے وہ بھی سکون چاہ رہا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اسے تو اور سکون چاہیے، اسے تو اور سکون نہیں ملتا۔ غریب آدمی دو ٹکڑے روٹی کے کھا کے رات میں کہیں بھی سو کر اللہ اکبر سکون کی نیند لے لیتا ہے، لیکن جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ سکون چاہتا ہے، وہ اتنا زیادہ آرام چاہتا ہے، وہ اتنا زیادہ قرار چاہتا ہے، لیکن پیسہ رکھنے کے بعد بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھی اچھی بلڈنگوں میں رہنے کے بعد بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی سکون کی تلاش میں ایک خاتون، لیڈی خاتون جو امریکہ کی ہے، اس کا نام ہے میری سلٹن، وہ خاتون تلاش کرتی ہے جگہ جگہ جا کے کہ کہیں مجھے سکون میسر آ جائے۔ حضرات محترم، شہر شہر کا چکر لگا رہی ہے، ملک ملک جا رہی ہے، اور اس کا پیشہ ہے کہ وہ فوٹوگرافی کرتی ہے، وہ پرانی سے پرانی چیزوں کو اللہ اکبر انہیں قید کر کے اپنے کیمرے میں اس کی تفتیش کرتی ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے کہ یہ کب بنائی گئی، کیسے بنائی گئی۔ اللہ اکبر، پرانے کھنڈرات کی طرف جا کر اسے نکال کے کھوج بین کرتی ہے، اور ساتھ میں سکون بھی تلاش کرتی ہے۔ کئی شہروں کے اس نے طواف کیے ہیں، کئی شہروں کے چکر لگائے ہیں، لیکن اسے سکون نہیں ملا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ اسی کشمکش میں گھومتی گھومتی ایک بار بغداد کی زمین میں آ گئی ہے، غوث اعظم کے شہر میں آ گئی ہے۔ جب غوث اعظم کے شہر میں آئی نا، اللہ اکبر، تو ساتھ میں ایک گائیڈ بھی ہے، گائیڈ کرنے والا جو اسے راہ دکھا رہا ہے، جو وہاں کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے اسے سمجھا بھی رہا ہے۔ اب وہ انگلش بولنے والی عربی کیسے سمجھے، تو لہذا ایک گائیڈ بھی ہے ساتھ میں، جہاں جہاں جاتی ہے وہ گائیڈ اس کی گائیڈنگ کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بتاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کب سے ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا آپ، اللہ اکبر، جب اسے گائیڈ کو لے کر وہ چلی ہے اور آگے بڑھتی رہی، اسے غوث اعظم کا گنبد نظر آیا ہے، غوث اعظم کے مینار نظر آئے ہیں۔ قریب جانے کے بعد کہتی ہے، بتاؤ یہ گنبد کیسا ہے، بتاؤ یہ مینار کیسا ہے، بتاؤ یہ آستانہ کیسا ہے، بتاؤ یہ بلڈنگ کیسی ہے۔ تو پھر اس نے گائیڈ کرنے والے نے بتایا، کہا سنو، تم ابھی تک بہت جگہ گئی ہو، لیکن آج جس در پہ آئی ہو یہ ولیوں کے سلطان کا آستانہ ہے۔ آج جس گنبد کو دیکھ رہی ہو یہ وہ گنبد ہے، یہ وہ مینار ہے۔ ارے جس گنبد اور مینار کو دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے راستے پر لگ گئے۔ آج تم جس دروازے کو دیکھ رہی ہو، آج تم جس چوکھٹ کو دیکھ رہی ہو، آج جس گنبد اور مینار کو دیکھ رہی ہو، کیا جانتے ہو یہ اتنا پاورفل اللہ والا ہے جس نے مردے بھی زندہ کر دیے ہیں، جس نے اپنی نظر سے اللہ اکبر مردہ دلوں کو بھی زندگی بخش دی ہے۔ اچھا ہاں یہ ہے، کہا ہاں یہ ہے، کہا ایک کام کرو نا، میں اندر جانا چاہتے ہو، مجھے پرمیشن دلوا دو، مجھے اجازت دلوا دو۔ محترم حضرات محترم، اب ذرا غور فرمائیے گا، اجازت اور پرمیشن لینے کے بعد اب گائیڈ کہتا ہے ٹھیک اندر جا رہی ہو، لیکن ہمیں اور بھی جگہ کا ٹور کرنا ہے، چونکہ ہماری فکسنگ ہے اتنے گھنٹے ساتھ رہیں گے اتنا روپیہ آپ سے لیا جائے گا، لیکن اب کتنے دیر کے لیے جائیں گے وقت مجھے بتا کر جائیں۔ وہ کہتی ہے سنو، صرف آدھا گھنٹے کے لیے جاؤں گی اور آدھا گھنٹہ اندر رہ کے واپس چلی آؤں گی، پھر اس کے بعد ہمیں آگے کا دورہ بھی کرنا ہے، آگے کی چیزوں کی تفتیش بھی کرنا ہے اور آگے بھی ہمیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، گائیڈ باہر دروازے پر کھڑا ہے، خاتون اندر چلی گئی ہے، اجازت مل گئی ہے خاتون کو، اب وہاں خاتون بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اب وہ اللہ اب وہ روضہ غوث اعظم کو دور سے بیٹھے بیٹھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، دور دراز بیٹھ کر غوث اعظم
کے اللہ اکبر آستانے میں وہ دیکھتی چلی جا رہی ہے, آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے. جانتے ہیں 5 منٹ دیکھا, 10 منٹ دیکھا, 20 منٹ دیکھا, 30 منٹ دیکھا, آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے. اب آدھا گھنٹہ جب ہو گیا تو وہاں باہر گائیڈ جو کھڑا تھا انتظار کرنے لگا کہ کب یہ خاتون باہر آئے گی, تو میں یہ خاتون باہر آئے گی تو اسے لے کے آگے کا سفر کروں گا. لیکن آدھا گھنٹے سے گزر گیا, وقت زیادہ ہو گیا. 1 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی, 2 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی, 3 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی, 4 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی. اب ذہن کو حاضر رکھیے گا, آگے سے پیچھے تک کے تمام لوگ 5 گھنٹہ ہو گیا, 6 گھنٹہ ہو گیا, 7 گھنٹہ ہو گیا. ارے صبح 12 بجے کی گئی تھی, رات کے 8 بجا دیے ہیں. جب اندھیرا ہوا ہے تو باہر نکل کے آئی ہے. اب وہ گائیڈ جو تھا بڑا پریشان, غصے میں کہنے لگا, او خاتون ہماری بات آدھے گھنٹے کی تھی, لیکن آج تم آدھا گھنٹہ نہیں, تم نے 8 گھنٹے لے لیے ہیں. بتاؤ تو ذرا بات کیا ہے؟ کہا سارے معاملات بات میں بتاؤں گی, پہلے مجھے یہاں کے سجادہ نشی سے ملاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کا میں دامن پکڑنا چاہتی ہوں, مسلمان ہونا چاہتی ہوں. لوگوں نے پوچھا تھا بات کیا ہے؟ کہا ساری باتیں بعد میں بتاؤں گی. لہذا لے جایا گیا ہے, اسے کلمہ پڑھایا گیا, مسلمان ہو گئی ہے. جب مسلمان ہو گئی تو کلمہ پڑھا کے, کلمہ پڑھانے والے نے پوچھا تھا, اے خاتون بتاؤ آخر تم نے یہاں ایسا کیا دیکھا ہے کہ جو تم کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی ہو؟ کیا دیکھا؟ کیا تمہیں کسی نے تڑپایا؟ کیا کسی نے تم پر زبردستی کی؟ وہ خاتون کہتی نہیں, میں بہت جگہ گھومی ہوں, میں نے جو سکون غوث اعظم کے در پہ پایا وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے سکون نہیں پایا. کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا کلمہ اس لیے پڑھ لیا, میں سمجھ گئی کہ جب بغداد والے غوث اعظم کے در پہ اتنا سکون ہے تو مدینے والے رسول اعظم کے در پہ کتنا سکون ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مفتی ارشاد القادری صاحب قبلہ, حضور چھوٹے بابا نظامی صاحب قبلہ, جشن سلطان الاولیاء, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, بہت خوب حضرت, ماشاء اللہ. میاں یہ اللہ والے ہیں, جب تک زمین پہ چلتے رہے تب بھی اسلام کی خدمت کرتے رہے, دین کی خدمت کرتے رہے. بولو بھائی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قبر میں چلے گئے تب بھی اللہ اکبر دین کو پھیلانے کا کام جاری ہے, تب بھی دین کی خدمت کرتے جا رہے ہیں. مخلوق خدا رہی ہے, مخلوق خدا کا کام بھی بنتا چلا جا رہا ہے. یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے, اور کیوں نہ بنے میاں. اللہ اکبر, اللہ نے عبد القادر جیلانی کو مقام ہی ایسا عطا فرمایا ہے. آپ کے والد جس دن غوث اعظم کی ولادت ہوئی, آپ کے والد یہ خواب میں حضور تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. اچھا, حضور تشریف لائے, اکیلے نہیں آئے, خلفائے راشدین بھی ساتھ میں ہیں, صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو صالح, تیرے گھر میں جو تیرا بیٹا آیا نا, وہ صرف تیرا بیٹا نہیں, وہ میرا بھی بیٹا ہے. وہ صرف تیرا بیٹا نہیں, وہ میرا بھی بیٹا ہے. وہ اللہ کا بھی محبوب ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے. اور اللہ ان قریب اسے ایسی شان عطا فرمائے گا جیسی شان اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں عطا فرمائی ہے, ایسے ہی عبد القادر کو اللہ سارے ولیوں میں شان عطا فرمائے گا. مطلب یہ ہے کہ رسول ہاشمی کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں, ایسے ہی عبد القادر جیلانی کا ولیوں میں کوئی جواب نہیں. ہاں, اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا. اچھا, یہ کمال کیوں عطا فرمایا میں بتاؤں آپ کو. یہ کمال جو شان اللہ رب العزت نے نبیوں میں اپنے حبیب کو عطا فرمائی, ولیوں میں وہی شان عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دی. آپ کہیں گے حیرت ہے, بات کیا ہے بھائی, اور بھی تو ولی آئے ہیں, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں؟ یہ صرف عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو میں بتاؤں, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, میں نے سلوک اپنے انانا جان کے قدم پہ فرمایا. جہاں نبی نے قدم رکھا اور اٹھایا, عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے وہی قدم رکھا ہے. بس میں اللہ اکبر نبوت کی منزلوں پر نہیں گیا, اس لیے کہ وہ اللہ نے میرے آقا کا جو ہے حصہ رکھا ہے, میرا حصہ ولایت میں رکھا ہے, لہذا میں نے ان کے قدم پہ سلوک کیا ہے. تو پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے جیسی مرتبہ, جیسی شان, جیسا مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا, جیسے کمال اپنے محبوب کو عطا فرمائے, سارے نبیوں کو اللہ نے کمال عطا فرمایا.
فرمائے ہیں، لیکن اپنے محبوب کو بہت کمال عطا فرمائے۔ ایسے ہی سارے ولیوں کو اللہ نے کمال عطا فرمائے، لیکن عبد القادر جیلانی کو پروردگار نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھو تو ہمارا تمہارا نبی سر سے لے کر پیر تک معجزہ ہے، جہاں چلے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ۔ ایسے ہی عبد القادر جیلانی سر سے پیر تک ولایت کا مجسمہ بن کے آئے، یہ چلے تو کرامت، بیٹھے تو کرامت، بولے تو کرامت۔ ہاں اچھا دیکھیں، ابھی آپ نے تقریر سنی مجھ سے پہلے، آپ نے مجھ سے پہلے تقریر سنی علامہ صاحب کی، مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، مولانا صاحب نے بھی بیان کیا، بہت زبردست بیان کیا۔ ان سے پوچھئے حضرت آپ کی تقریر آپ نے کب شروع کی تھی، کس کے کہنے پر شروع کی تھی؟ جس نے بھی تقریر شروع کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزن رہتا ہے۔ استاد نے کہا ہوگا بیٹا شروع کرو، ماں باپ نے کہا ہوگا بیٹا شروع کرو، یا کسی دوست و احباب نے کہا ہوگا شروع کرو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزن ہمارے سامنے ہوگا۔ میں اپنی بتاؤں، مجھے شروع میں تقریر سے شغف نہیں تھا، لیکن جب ہمارے اور بھی ساتھی تقریر کرتے تھے تو میرے والد کہتے بیٹے سب تقریر کرتے ہیں، تم نہیں کرتے، تم کب تقریر کرو گے؟ بھائی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ جب میرے والد نے مجھے بار بار کہا تو پھر وہاں سے ذہن تقریر کی طرف گیا اور میں نے اپنے باپ کے کہنے پر تقریر شروع کر دی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی تقریر شروع کی ہوگی، شاید اپنے استاذ کے کہنے پر شروع کی ہوگی، کسی نے اپنے پیر کے کہنے پر شروع کی ہوگی، کسی نے اپنے باپ کے کہنے پر شروع کی ہوگی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، عبد القادر جیلانی کی ذات والا صفات بھی ہے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں کرسی خطابت پر بیٹھتا ہوں، اللہ اکبر، لیکن بول نہیں نکلتے ہیں، میں بول نہیں نکال پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں شہر میں آ گیا ہوں، پہلے میں دیہات میں تھا، میں ایک عجمی آدمی ہوں، لیکن اب جب میں شہر میں آیا تو ان بڑے بڑے فصحا کے سامنے کیسے تقریر کرو؟ یہاں بڑے فصاحت اور بلاغت کے ماہر لوگ ہیں، ان کے سامنے تقریر کیسے کرو؟ کہتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا، لیکن جانتے ہو ابھی ظہر کا وقت قریب تھا کہ ظہر سے قبل مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تقریر تو نہیں کرتے۔ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں میرے آقا میں کیسے بولوں، یہاں بڑے بڑے فصحا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلاغت اور جو ہے فصاحت کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک دیہات سے آنے والا آدمی ہوں، میں جیلان سے اٹھ کر بغداد آیا ہوں، میں شہریوں کے سامنے کیسے تقریر کروں گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عبد القادر پھر گھبراؤ نہیں، اب تقریر کرنا ہی ہے، لیکن آؤ اب اپنا منہ کھولو۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نبی نے منہ کھلوایا نا تو میں نے منہ کھولا، نبی نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا ہے، نبی نے اپنا تھوک میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ ایک مرتبہ ڈالا، دو مرتبہ ڈالا، تین مرتبہ لعاب دہن ڈالا، 4 5 6 7 مرتبہ لعاب دہن میرے تیرے آقا نے جناب عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، یہ لعاب دہن کتنی برکت والی چیز ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جسے میرے نبی نے ابو بکر کے اس پیر میں لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اس لعاب دہن کی برکت سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ ایک جنگ میں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں حضور سے مت مانگو، میں کہتا ہوں جنگ کا موقع ہے، ذرا دیکھ لے، آنکھ پھوٹی ہے تو یہ صحابی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، بلکہ طبیب دو جہاں کے پاس آیا ہے اور نبی کے پاس آ کر کہتا ہے حضور میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، دین بتانے کے لیے آیا ہوں، دین کے مسائل بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ آنکھ سدھروانے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، اللہ اکبر نہیں، یہیں سے صحابی نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ تمہیں دین کی چیز مانگنی ہو تب بھی رسول سے مانگ لو، اور تمہیں دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو تب بھی رسول سے مانگ لو۔ میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرما دیا ہے، وہ زمین پر ہے کہ زمین کی چیزیں بھی عطا کرتے ہیں، آسمان کی چیزیں بھی عطا کرتے ہیں، اسی لیے تو میرے مرشد پکار اٹھتے جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، سبحان اللہ۔ بہت بھائی یہ میرے آقا کیا لعاب دہن ہے، علامہ صاحب ذرا غور کریے گا، آنکھ کا ڈھیلا لے کر آ گئے، ہائے ہائے ہائے، لے کے آئے نا تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور یہ آنکھ باہر آ گئی۔
اچھا آنکھ آ گئی، آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھ میں لگایا، ڈھیلا سیٹ کر دیا، اور جب آنکھ کا ڈھیلا سیٹ کیا نا تو حضرت قتادہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے میرے آقا اب تو ایسا لگتا ہے پہلی والی آنکھ میں روشنی کم ہے، جس میں آپ نے لعاب دہن لگایا اس کی روشنی بڑھ گئی ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ لعاب دہن ہے بھائی، ذرا برکت تو دیکھیے۔ اسی لعاب دہن کی جنگ خیبر کا موقع ہے، اب فتح ہو نہیں رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جھنڈا اسے دوں گا کل جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی۔ ہاں بھائی، جھنڈا اسے دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں فتح۔ دوسرا دن آیا، ہر کوئی چاہ رہا جھنڈا مجھے مل جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جھنڈا کل اسے ہی دیا جائے گا جس سے فتح ہونے والی ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے نا، جو میرا بھی محبوب ہے، ہاں جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب بات فکس ہو گئی تھی، اب کل رسول جسے جھنڈا دے دیں گے وہ فتح کر کے ہی مانے گا، بولو فتح اس کے حصے میں لکھ دی گئی۔ دوسرا دن آیا، علی کو بلایا، علی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، آواز آئی علی کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں، علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا نہ علی کو بلاؤ، علی آئے، آنکھ لے کر آئے، حضور آنکھ میں بڑا درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ حضرت علی کو بتاتے ہیں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ کو آشوب چشم تھا، اللہ اکبر، لیکن ذرا غور تو فرمائیے، کہتے ہیں بس پانی بہنا آنکھوں سے بہتا تھا اور تکلیف ہوا کرتی تھی۔ میرے علی فرماتے عرض کرتے ہیں میرے آقا آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ کہتے ہیں جھنڈا لے لوں، آپ کہتے ہیں فتح کر لوں، جو قلعہ ابو بکر سے فتح نہ ہوا، جو قلعہ عمر سے فتح نہ ہوا، جو قلعہ خالد سے فتح نہ ہوا، جو قلعہ اللہ اکبر عثمان سے فتح نہ ہوا، ارے جو قلعہ اتنے بہادروں سے فتح نہ ہوا وہ میں کیسے کروں گا؟ میری آنکھ میں تو تکلیف بھی ہے۔ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، قریب آ جاؤ، فتح تمہارے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ لہذا اپنا لعاب نکالا، میرے آقا نے علی کی آنکھ میں رکھ دیا ہے، اور جب علی کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن رکھا ہے تو خدا کی قسم ساری بیماری ختم ہو گئی۔ علی کہتے ہیں میرے آقا جو تکلیف تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، لگتا ہی نہیں کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف رہی ہو۔ تو علی اب آگے بڑھو، علی آگے بڑھے، لعاب دہن کی برکت، آنکھیں درست ہو گئی، اور یہاں علی نے اسلام کا جھنڈا بھی خیبر کے قلعے پہ گاڑ کے بتا دیا رسول نے جسے چاہا اس نے قلعے کو فتح بھی فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت غور فرمائیے گا یہ لعاب دہن، یا علی یا علی یا علی یا علی، ماشاء اللہ، بتا دیا فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پوری طاقت سے لگاؤ، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا جوش ذرا ٹھنڈا ہے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ٹھنڈے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ وقت چاہ رہے تھے کہ حضرت تھوڑا سا گرم ہونے میں وقت لگے گا، اللہ اکبر، تو آپ گرم ہو جائیے، بس معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ گرم ہوں گے تو جان لیجئے پھر کرم بھی ہونے ہی لگ جائے گا۔ اللہ اللہ سلامت رکھے پروردگار آپ کو۔ اب دیکھیے گا ذرا، حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ درست ہو گئی۔ یہی وہ لعاب دہن ہے، یہی وہ لعاب دہن ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک خارے کنویں میں ڈال دیا تھا جس کا پانی کھارا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، حضور نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا، جب پیا ہے تو پانی میٹھا ہو گیا۔ یار میں کیا کیا لعاب دہن کی آپ کو برکت بتاؤں، میرے نبی کا وہ تھوک جو عبد القادر جیلانی کے منہ میں مسلسل 7 دفعہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، میں اس تمہید یہ باندھ رہا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ، اب آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ تو میرا کام ہو جائے گا۔ جتنے لوگ اوپر نیچے بیٹھے ہیں سب کی توجہ بالکل رکھیے گا، یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر جابر کی ہانڈی میں ڈال دے اللہ اکبر تو سینکڑوں لوگ کھانا کھا جاتے ہیں، نہ روٹی کم ہوتی ہے نہ بوٹی کم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا لعاب دہن ہے، ذرا دیکھیے تو لعاب دہن کی برکت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لعاب دہن ہر طرف فیض بانٹتا نظر آ رہا ہے۔ یہ لعاب دہن وہی ہے جسے نبی نے بچپن میں کبھی حسن کو چسایا ہے، کبھی حسین کو اپنی زبان چسائی ہے اور لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ ارے یہی لعاب دہن ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا اور وہاں پر کھانے کا انتظام تھا، ایک حاسد عورت تھی جس نے کھانا تیار کیا تھا، بکری کو ذبح کیا، اس میں زہر ملا دیا، اور جب زہر ملایا تو اس کا منشا یہ تھا کہ حضور کھائیں گے تو زہر اثر کرے گا، حضور کا معاذاللہ کام تمام ہو جائے گا، صحابہ بھی ہیں، صحابہ کھائیں گے، سارے کے ساروں کا کام تمام ہو جائے گا معاذاللہ۔ لیکن جانتے ہو اب ہوا یہ، کھانا تیار ہے، زہر ملا دیا گیا ہے، بکری کاٹی گئی، اس کی گوشت بنایا گیا، بوٹی کی گئی، اس کو فرائی کیا گیا، مسالہ ڈالا گیا، تیار ہو گئی، جل بھنج کے تیار۔ لیکن جانتے ہو زہر ملا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے بسم اللہ جیسے ہی ہوا تو انہوں نے اجلت کری،
उजलत करके फौरन लुकमा उठाया और मुंह में डाल दिया। और जहर इतना तेज था कि फौरन वक्त पर ही उनका इंतकाल हो गया उस जहर से। लेकिन जानते हो, अल्लाह अकबर, इधर नबी ने बोटी उठाई और उठाने के बाद अपने लब से लगाई थी। भाई जब आप जुगनुमा खाओगे तो पहले जबान पे टच होगा क्या? नहीं। और टच पे लुआब रहता है, कहीं थूक रहता है, तरावत रहती है उसकी ना। तो जैसे ही हुजूर ने वो बोटी उठाई और जबान से लगाई, लुआब दहन जैसे ही बोटी में लगा, बोटी बोलने लगी। भाई समझ जाए, मैं आपको जहां पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे, है ना। बोटी उठाई और लुआब दहन से लगाई है। जैसे ही लुआब लगा, थूक लगा, अल्लाह अकबर, थूक की तरावट बोटी पर लगी है। वो बकरी जो काट दी गई है, ज़िबा कर दी गई है, आग में पका दी गई है, तेल में फ्राई कर दी गई है, अल्लाह अकबर, अब उसमें कोई जान नहीं रह गई है। लेकिन जानते हो अब्दुल कादिर जीलानी, लेकिन जानते हो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जैसे ही बोटी गोश्त को जबान से लगाया, बोटी बोलने लगी, मेरे आका मुझे न खाइए, फला औरत ने मुझ में जहर मिलाया है। लुआबे दहन की बरकत यह है कि अगर मेरे आका जबान से बोटी लगाएं तो बोटी बोलने लगती है। आज अब्दुल कादिर के मुंह में 7 मरतबा डाला तो अब्दुल कादिर लुआब डाल दिया है, अब तुझे तकरीर करना शुरू कर देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो मेरे नबी की शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी सुनिए। अभी मामला ये हुआ, जोहर की नमाज हो गई, पहले का ये वाकया हुआ। कहते हैं जोहर बाद बैठे फिर तो हजरत अली आ गए। हाय हाय, हजरत अली आ गए। कहा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? कहा हुजूर डर लगता है, कैसे बोलूंगा। अच्छा, फरमाए काम करो, फिर अपना मुंह खोलो। मुंह खोला, हजरत अली ने अपना लुआब डाला। हाय हाय, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा। नबी ने अपना लुआब कितनी दफा डाला था? बोलो ना। 7 मरतबा। हजरत अली ने कितनी मरतबा डाला? 6 मरतबा। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने सवाल कर लिया, ऐ वलियों के सरदार, नबी ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? अब देखिएगा जरा अकीदा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अदब किया हुजूर का, ताकि बराबरी ना हो, ताकि बराबरी ना हो। भाई कौन समझाए उनको जो नबी से बराबरी का दावा करते हैं? यहां तो अली थूक डालने में भी बराबरी नहीं कर रहे, ये तो सीधे सीधे नबी के बराबर होने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें अक्ल दे, इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए और सूझबूझ अता फरमाए, और इन्हें दिखाए कि जब अली होकर, अली इमामुल औलिया होकर, अल्लाह अकबर, नबी की बराबरी नहीं कर रहे, थूक डालने में भी फरमाया अदब का ख्याल किया। नबी ने 7 मरतबा डाला, मैंने 6 मरतबा डाला, ताकि नबी से बराबरी ना हो और दुनिया को पता चल जाए कि जब अली वली हो के बराबरी नहीं करता तो तुम आदमी होकर, आम आदमी होकर कैसे बराबरी कर रहे हो? हाँ, तो हजरत अली ने भी हमें वहां से अकीदा दे दिया। अच्छा अब देखें जरा, ये बात हो गई ना, जब तो लुआबे दहन डाला ना, तो फिर मेरे गौस ने बोलना शुरू किया। फिर जब बोलना शुरू किया तो गौस आदम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अब मामला ये हो गया, जब बोलता हूं ना तो मेरी महफिल में कहते हैं 100-200 नहीं बल्कि 70-70 हजार का मजमा होने लगा। अब मैं जो बता रहा हूं आपको जरा मुलाहिजा करें, 70-70 हजार का मजमा होने लगा। कहते हैं जब 70-70 हजार का मजमा होता, उसमें बहुत सारे लोग आते। कहते उसमें आबिद भी आते, उसमें जाहिद भी आते, उसमें वलीउल्लाह भी आते, उसमें बदकार भी आते, उसमें सियाहकार भी आते, उसमें डाकू भी आते, उसमें चोर भी आते, उसमें उचक्के भी आते, उसमें हर किस्म का आदमी शामिल होता। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब फिर हजरत गौसे आजम तकरीर करते थे तो जो लुआबे दहन मेरे आका ने अपना डाला था हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की जबान में, अल्लाह अकबर, तो मेरे आका की शरीयत का इजहार किया जा रहा है, उसकी नशर व इशाअत की जा रही है, मसाइल भी बताए जा रहे हैं और लोगों को अल्लाह से मिलाया भी जा रहा है। जब तकरीर होती अब्दुल कादिर जीलानी की तो असर इतना ज्यादा होता कि कई जनाजे महफिल से उठा करते थे, कई लोग अपनी जान अपने मालिक के हकीकी के हवाले कर दिया करते थे। अरे जो डाकू होते थे वो तौबा कर लेते थे, चोर होते थे तो तौबा कर लेते थे, जितने भी बदकार होते थे आते थे, बदकार होते थे, महफिल से उठ के जाते थे तो अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दिया करता था।
اور جتنے بھی یہ بدکار آتے، اللہ اکبر، عبد القادر جیلانی کی تقریر سننے کے بعد، اچھا کمال دیکھیں آپ، اس وقت مائک کا سسٹم نہیں تھا، لیکن عبد القادر جب جیلانی تقریر کرتے 70,000 کا مجمع ہوتا، پہلی صف میں بیٹھنے والا جیسی آواز سنتا تھا، آخری صف میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی آواز سنا کرتا تھا۔ بھائی ہے نا بات، وہی آواز، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم اپنی آواز کیسے وہاں پہنچائیں، غوث آدم کو ہم کیسے اپنی التجائیں وہاں پہنچائیں۔ ہم کہتے ہیں سنو، معاملہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، یا بندے پہنچانے والے میں طاقت ہونی چاہیے یا سننے والے میں طاقت ہونی چاہیے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہم میں کوئی طاقت نہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ عبد القادر جیلانی دنیا کے ایک کونے میں ہو اور ان کا مرید دوسرے کونے میں ہو، تو عبد القادر فرماتے ہیں مرید گھبرا نہیں، میں تیری سطر پوشی بھی کر دوں گا۔ اور ہم نے نتیجہ نکالا، جو عبد القادر ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے میں اپنے مرید کی سطر پوشی کر سکتا ہے، مشکل وقت میں اس کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ بولو بھائی عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا یہ؟ ہم کہیں سے بھی پکارے مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدد ہوتی ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اب عبد القادر جیلانی تقریر کرتے تو ان کی زبان میں اتنا اثر کہ لوگ آ رہے ہیں اور دین پر چلتے چلے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرتے جا رہے ہیں، اور میرا تو وجدان کہتا ہے کہ جتنے لوگ بھی آ رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور سنیے، یہیں تک نہیں، میں نے پڑھا، اللہ اکبر، آگے اور بھی پڑھا کہ صرف یہ ظاہری مخلوق نہیں بلکہ اس سے زیادہ باطنی مخلوق بھی حاضر ہوتی تھی، جنات بھی حاضر ہو رہے ہیں، فرشتے بھی حاضر ہو رہے ہیں، ہاں۔ اور یہیں تک نہیں، اس محفل میں خود ہمارے تمہارے آقا مدینے کے تاجدار بھی آیا کرتے تھے۔ بھائی جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم محفل سجائیں، سرکار چاہیں تو تشریف لے آئیں، بولو، تو پھر عبد القادر جیلانی جب ان کے بیٹے تقریر کریں، تو عبد القادر جیلانی جب تقریر کریں تو حضور بھی آتے، ساتھ میں ابو بکر کو بھی لاتے، عمر کو بھی لاتے، عثمان و علی کو بھی، چلو لعاب دہن ڈالا ہے، اب دیکھیں عبد القادر کیسی تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خود بھی آ رہے ہیں، صحابہ کو بھی لے کر آ رہے ہیں، یہیں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں بھی حاضر ہوتی اور وہ بھی آتی اور وہ بھی دیکھتی کہ محمد عربی کی امت کے ایک ولی کی شان کیسی شان ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے تو اللہ اکبر، بدکار سے لے کے پرہیزگار تک اس محفل میں شرکت کیے ہیں، اور اپنے رنگ بدل کر جب تقریر ختم ہوتی ہے تو ہر ایک جب محفل سے اٹھتا ہے تو یہ کہتے ہوئے جاتا ہے فردوس میں ہے اور نہ باغ رم میں ہے، جینے کا لطف روضہ شاہ علم میں ہے۔ اے امتی، تو سوائے خیر البشر پہ چل، تیری نجات آقا کے نقش قدم میں ہے۔ پھر جانے والا یہ کہتا کہ اب تم آ گئے ہو نا، تو عبد القادر جیلانی نے ایسا رنگ ڈال دیا ہے، اللہ اکبر، کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ اچھا دیکھو بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں اگر کچھ باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو رہا۔ ہم بہت سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سالوں سے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ابھی علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو نماز روزے پر کی تھی، کمرے سے سن رہا تھا میں، پوری آواز جا رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، انقلاب نہیں آ رہا۔ ہم غور کریں گے نا تو ہم نماز بھی پڑھ رہے لیکن دوسری طرف جھوٹ بھی تو بول رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، تو دوسری طرف خیانت بھی کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، 10 سال 20 سال 50 سال میں جو انقلاب نہیں آیا، وہ اگر آپ چاہیں گے تو خدا کی قسم اسی محفل میں انقلاب آ سکتا ہے، اسی محفل میں وہ انقلاب آ جائے گا۔ آپ کہیں گے حضرت وہ کون سا نسخہ ہے جس سے انقلاب پیدا ہو جائے؟ میں کہوں گا دل کو صاف کرو، اللہ اکبر، دل کو پاک کرو، اور اگر تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تم روزے بھی رکھ رہے ہو، انقلاب نہیں آ رہا ہے، تو اپنی زندگی پہ غور کرو کہ صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ہم بولو، کبھی ہم نے دعا کی کہ مولا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما؟ ہم نہیں کرتے دعا۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر اس کے پیچھے ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ ایک نماز پڑھ کے آج حالم یہ ہے کہ کوئی اگر مہینے نماز پڑھنے کے لیے جانا شروع کر دے تو اس سے بڑا عالم کوئی ہوتا نہیں ہے۔
اگر آج کوئی مقتدی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کے اندر ایٹیٹیوڈ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ امام صاحب سے بھی بڑا ماننے لگتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے امام صاحب پر. 1 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو امام صاحب خیریت نہیں ہے آپ کی, بہت زیادہ ناگے ہونے لگے ہیں آپ کے, امام پر ہی چڑھنے لگا. سب لوگ اب اسے بے نمازی نظر آنے لگے. جس راہ سے گزرتا ہے, اوہ دیکھ بے نمازی بیٹھا ہے, میں نماز نہیں پڑھتے. لوگوں کے سامنے دوسرے لوگوں کو رسوا کرا. ہاں, امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, نہی عن المنکر کا ہمیں حکم ہے, لیکن ایسے نہیں کہ 4 لوگوں کے بیچ میں ہم کسی کے عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کریں. اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے, محبت کے ساتھ ہمیں دین کی دعوت دینا ہے, محبت کے ساتھ ہمیں دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, تاکہ تمہارے انداز گفتگو سے وہ اس چیز سے دور نہ ہو, بلکہ تمہارا انداز ایسا ہو کہ تم محبت سے بولو تو جو مسجد نہ جانے والا ہو وہ بھی مسجد کی طرف جانے لگ جائے. کچھ اڑا گیا ماشاءاللہ, ایسے تو بہت اڑتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا آپ, ہم اگر 1-2 وقت کی نمازیں پڑھ لیں تو بھائی اگر تم نے ایسی نماز پڑھ لی تو بولو انقلاب آئے گا کہاں سے؟ تمہارے اندر تو گھمنڈ اتنا آ گیا. نماز تو بے حیائیوں سے روکتی ہے, لیکن تم تو اور بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہو. مطلب یہ ہے تمہارا نماز پڑھنا نیت تمہاری درست نہیں ہے. تم اس لیے نماز پڑھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں نمازی کہنے لگے, تم اس لیے نماز پڑھ رہے ہو کہ تمہیں لوگ نمازی کہنے لگے. میں بتاؤں, ایک بزرگ تھے, ان کا بیٹا تھا, اللہ اکبر, نماز فجر کے لیے اٹھایا, اور جب اٹھا دیا نا اللہ اکبر تو ان کے والد نے اسے اٹھایا. ایک سرائے میں وہ لوگ تھے, سفر کر رہے تھے, دیکھا کہ ایک جوان اٹھا, اس نے نماز پڑھ لی ہے. باپ نے اٹھایا, بیٹا چل فجر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لے. اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد اب بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, اب سب کو تان و تشریح کرنے لگا, کہنے لگا دیکھو یہ سب بے نمازی ہیں, کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا ہے. ان کے والد نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا اور نہ اٹھتا. ارے تو نے نماز تو پڑھ لی ہے, لیکن دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ. تو نے نماز ادا کر لی تو تو اللہ کا شکر ادا کر کہ مولا تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی. لیکن ہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دوسروں پر تان و تشریح کرنا شروع کر دیتے. بزرگ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا, انگلی نہ اٹھاتا کسی پر. تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں آج ہمارے اندر ہیں, اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو آج دیکھ لیجئے آپ, تو کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے. اب تو نوجوان شراب بھی پینے لگے ہیں, جوا بھی کھیلنے لگے ہیں, زنا کے بازار بھی گرم کرنے لگے ہیں, خیانتیں بھی کرنے لگے ہیں, مسجدوں سے دور ہیں, خانقاہوں سے دور ہیں, مدرسوں سے دور ہیں. جب ہر چیز سے دور ہیں تو بولو پھر مسجد مدرسے توڑے نہیں جائیں گے تو کیا سجائے جائیں گے؟ بھائی ان کی حفاظت بھی تو ہمیں کرنی ہے نا. اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہمیں دیوار کو بچانا ہے, حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہاں جا کر وہ کام کرو. اللہ رب العزت پھر اس جگہ کی بھی حفاظت کرے گا, تمہاری بھی حفاظت فرما لے گا. لیکن جب ہم خود قدر نہیں کر رہے, یاد رکھو اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہیں. ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے اپنے آپ کو, اور چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے. ہوٹلوں میں بیٹھ کر بتا بس رہے ہیں کہ یار ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تم نے کب چاہا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں؟ اس کے لیے کیا کیا تم نے کہ تمہارے حالات درست ہو جائیں؟ اب غور کریے تو آپ کو پتا چلے گا. ہم نے صرف لفاظی کی ہے, ہم نے بیٹھ کے ادھر ادھر صرف باتیں کی ہے, اللہ اکبر, لیکن کام کوئی نہیں کیا. اگر ہم نے مدرسوں کو آباد کیا ہوتا تو آج ہمارے گلی محلے میں جاہل کوئی نہ ہوتا, سب کی زبان پہ قرآن کی تلاوتیں ہوتی, سب کی زبان پر قرآن کے جملے ہوتے. لیکن دیکھو نوجوانوں سے اگر میں ابھی کھڑا کروا لوں تو کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. بولو بھائی, ہماری گراوٹ کا عالم یہ ہے. پڑھنے کی طرف ہمارا فوکس اتنا کروایا گیا کہ قرآن جب اتلا تو سب سے پہلے پڑھنے کی طرف توجہ دلوائی گئی. تو یہ سب معاملات ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات محترم, ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں ہم کہ ہم علم کی طرف میدان میں آئیں, ہم علم کے میدان میں اتریں, اپنے بچوں کو مدرسے پہنچائیں. ابھی آپ نے مدرسے کی اہمیت سمجھی نہیں ہے, ابھی آپ نے مسجد کی اہمیت سمجھی کہا ہے, ابھی آپ نے خانقاہوں کی عظمتوں کو سمجھا کہا ہے. یاد رکھو عبد القادر جیلانی کی محفل سجا کر بیٹھے ہو. عبد القادر جیلانی نے خود کتنے بار مدرسے کی فضیلت بیان کی ہے, اور عبد القادر جیلانی میں بتاؤ اللہ اکبر مدرسہ کھول کر بیٹھے ہیں. مدرسہ قادریہ ہے جہاں بچے آ رہے ہیں, آپ انہیں علم بھی پڑھا رہے ہیں, علم کی روشنی بھی دے رہے ہیں.
ہیں, علم کی غذا بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہی تک نہیں بلکہ فضیلت بھی یوں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی, جیسے ابھی کچھ دن پہلے کرونا کی وبا پھیلی تھی, لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے تھے. اس وقت طاعون کی ایسی بیماری, صبح بھی ہزاروں مر رہے, دوپہر بھی ہزاروں مر رہے, شام بھی ہزاروں مر رہے. ارے لوگوں کی تعداد بڑھتی گھٹتی جاری جا رہی ہے, لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مرتے چلے جا رہے ہیں. کسی نے آ کر شکایت کی, عبد القادر جیلانی آپ کا زمانہ ہے اور بغداد میں یہ مہاماری آئی ہوئی ہے, لوگ تیزی سے مرتے چلے جا رہے ہیں, کرم فرما دیجئے. ارے اس کی کوئی علاج, اس کا کوئی نہیں ہے, ڈاکٹروں کے پاس, طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, کرم کی نظر ڈال دیجئے. عبد القادر جیلانی نے پھر اس وقت, بتاؤں تمہیں مدرسے کی اہمیت کیا بتائی تھی, اس وقت عبد القادر جیلانی چاہتے تو انہیں دعا دے دیتے تو وہ صحیح ہو جاتے, عبد القادر جیلانی نظر ڈال دیتے تو صحیح ہو جاتے, عبد القادر جیلانی انہیں کوئی بوٹی اٹھا کر دے دیتے تو صحیح ہو جاتے. لیکن عبد القادر جیلانی نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, کان کھول کر سن لو, عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, جاؤ جتنے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں ان سب کو میرے مدرسے میں لگی ارد گرد گھاس اکھاڑو اور اسے کوٹ کر کھلا دو. ارے گھاس کھلا دو, مدرسے کی گھاس کھلا دو. کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا, اللہ انہیں صحت عطا فرما دے گا. لوگوں نے مدرسے کی گھاس توڑنا شروع کی ہے اور توڑ کر لے جانے لگے ہیں, اور لے جانے کے بعد کھلانا شروع کی ہے, تو جو کھا رہا ہے شفا پاتا چلا جا رہا ہے, جو کھا رہا ہے شفا. چند دن میں ساری گھاس اکھاڑ لی. بولو یار سبحان اللہ. ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں فائدہ ہے تو ہم ہی اتنا توڑ لیں گے کہ دوسرے کو مل ہی نہ پائے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ابھی تبرک بٹنے لگ جائے, ایک پیکٹ لو, یہاں سے بھی ایک پیکٹ, یہاں سے بھی ایک پیکٹ, جتنا زیادہ سے زیادہ آ جائے آنے دو, تو ساری گھاس ختم. لوگ آئے, حضور گھاس ختم ہو گئی, مریض ختم نہیں ہوئے, مریض ابھی بھی باقی ہے. تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ابھی مریض باقی ہے, جاؤ میرے مدرسے کے پانی کو جو ایک قطرہ بھی پانی پی لے گا اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا. ارے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب مدرسے میں لگی گھاس کی یہ فضیلت ہے, مدرسے میں پانی کی یہ فضیلت ہے, تو خدا کی قسم اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی فضیلت کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سلطان العلیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بھائی پھر اس مدرسے میں پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس مدرسے سے جب پڑھنے والا نکلے گا, اللہ اکبر, تو اللہ اس کی زبان میں وہ اثر دے دے گا, وہ جس کو دعائیں دے دے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں. حضرات محترم, تو انقلاب ایسے آئے گا کہ ہمیں اپنے گناہوں کا حساب کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا ہم نے کتنے گناہ کیے, اور ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی. سچی توبہ, توبہ ایسی نہیں توبہ کچھ ہو گیا کہ توبہ کر لو تو کہتے توبہ, یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیے ہیں, میری خطا کو معاف فرما دے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. گناہ سے آئندہ بچنا, یہی سچی توبہ ہے. اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کر رہا, وہ سمجھ جائے, بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اگر توبہ پھر کرنے کے بعد تم اسی قدم پر چل گئے تو مطلب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں ذرا سچی توبہ ہوتی کیا ہے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ ہے, وہ 30 سال تک پانی میں کھڑے ہو کر ایک دعا کرتے رہے, اے میرے پروردگار مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. سچی توبہ صرف نہیں, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. پتہ چلا لوگ جھوٹی توبہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایک ہوتی سچی توبہ, مطلب آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اب میں آپ کو بتاؤں, 30 سال تک دعا کرتے رہے, 30 سال کا عرصہ گزر گیا, دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں 30 سال کے بعد کہتے مالک تو بڑا بے نیاز ہے, صرف ایک چیز ہی تو مانگ رہا ہوں, تو وہ بھی عطا نہیں فرماتا. جب یہ بات کہی نا تو حاطف غیبی سے آواز آئی, ابو اسحاق تم کیا سمجھتے ہو, اللہ سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہو, تم اللہ سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہو, تم نے نہیں دیکھا, قرآن نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. مطلب یہ ہے تم اللہ سے صرف توبہ نہیں مانگ رہے بلکہ اس توبہ کے ذریعے مقام محبوبیت چاہ رہے ہو کہ اللہ مجھے سچی توبہ عطا کرے گا تو اپنا محبوب بنا لے گا. کہا تم چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے, تم بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ سچی توبہ کی توفیق نہیں دے دیتا. اللہ اکبر. جسے توبہ کی توفیق مل جائے پھر لمحے میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں.
لمحے میں آپ کی زبان میں وہ تاثیر جو آپ 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد بڑی نیکیاں کرنے کے بعد اپنی زبان پہ جو تاثیر نہیں لا پائے، سچی توبہ جس دن آپ کر لیں گے اللہ اسی دن آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شرابی چلا آ رہا ہے، بوتل ہے شراب کی ہاتھ میں۔ عمر کو دیکھا تو ڈر گیا، بوتل پیچھے چھپا لی، کہ عمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں شراب پیتا ہوں۔ گھبرایا عمر کے وجود سے، کیوں نہ گھبرائے، عمر کے وجود سے تو شیطان بھی گھبراتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، میرا عمر تو وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جیسے ہی دیکھا تو دل ڈرا، اب اسے یہ خدشہ ہوا کہ عمر کی نگاہ میں میرا راز فاش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، میرے مالک میری توبہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے، عمر کی نظر میں رسوا نہ ہونے دینا، میرا راز راز رکھ لے، تو تو ستار ہے، تو تو پردہ پوشی کرنے والا ہے میرے پروردگار عالم، جہاں سب راز کھولتے ہیں وہاں تو رازوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ دوبارہ کبھی میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرے مالک آج لاج رکھ لے۔ عمر قریب آ گئے، اللہ اکبر۔ کہا ہاتھ میں کیا لیے ہوئے ہے؟ کہنے لگا حضرت کچھ نہیں، بوتل ہے۔ کہا دکھا بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگا شراب تھی، لیکن کہنے لگا میرا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگا عمر اس میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہے، بتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے بڑھا کر بوتل کہتا ہے اس میں سرکہ ہے۔ عمر کہتے ہیں بوتل تو شراب کی ہے، تو کہتا ہے سرکہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، لا بوتل مجھے دے، میں ذرا سون کر دیکھوں گا اس میں شراب ہے کہ سرکہ ہے۔ جب اس نے حضرت عمر نے اس سے بوتل کھینچی ہے اور سونگا ہے تو حضرت عمر نے سونگ کے واپس کر دی اور یہ فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں تو واقعی سرکہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ اکبر۔ سچی توبہ اس نے اسی وقت دل میں کر لی، وہاں دکھاوے کے جملے نہیں بولے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کر دیا، پروردگار نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی وقت اس کی زبان میں وہ اثر دے دیا کہ اس نے کہا شراب نہیں ہے، سرکہ ہے۔ تو یہی سے سمجھ جاؤ نا کہ جب اللہ ایک لمحے میں توبہ کرنے کے بعد زبان کی وجہ سے شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے، تو اگر ہم بھی توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچی توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اور کل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کا حق نہ ماریے، کسی کو گالی نہ بکیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنی عزت کی، اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھیں گے کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ میاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے رہے اور یہ کہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے اور اس کے سامنے، اس کے وجود کے سامنے معاملات ایسے آ جائیں، وہ نظر ڈال دے، ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، تب بھی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو عبد القادر جیلانی کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تم کچھ اللہ سے مانگا کرو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو پھر تم وسیلے میں میرا نام لے لیا کرو، اللہ میرے نام کے وسیلے سے دعائیں قبول فرما لے گا۔ تو یار ہمیں تو عبد القادر جیلانی نے یہ بشارتیں بھی دے دی کہ نام لے کر دعا تو مانگو اللہ سے، اللہ عبد القادر کے نام کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے گا، ہماری توبہ قبول فرما لے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو پھر معاملہ ایک لمحے میں بدل جایا کرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی چل رہے تھے بغداد کے جو ہے کہ دیہات میں جنگل کی طرف جا رہے تھے، تنہا تھے، آپ کی عمر اللہ اکبر آخری عمر کا معاملہ تھا، آپ کے اوپر ضعیفی کا عالم تھا، آپ زیادہ چل نہیں سکتے تھے، لہذا ایک ڈاکو اور ایک چور نے دیکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی بڑا قیمتی جبہ پہنے ہوئے ہیں اور جنگل کی طرف جا رہے ہیں، میں اسے کھینچ کر اتار کر بغداد کے مارکیٹ میں بیچ دوں گا، کچھ اچھی رقم مجھے مل جائے گی۔ آگے بڑھا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، موقع اچھا ہے، اس جنگل کی طرف کوئی ہے نہیں۔ عبد القادر حالانکہ وہ ہیں جب چلتے ہیں تو مخلوق کا ہجوم ہوتا ہے، جب چلتے ہیں تو ہزاروں کی مرید ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں تنہا چل رہے ہیں اور اللہ والوں کی مسئلہ، اللہ والوں کی شان کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اگر ہجوم میں چلے تب بھی
کچھ راز ہوتے ہیں اور تنہا چلے تب بھی کچھ راز ہوا کرتے ہیں. آج عبد القادر اکیلے چلے ہیں. ارے ایک بار اور چلے تھے, اپنے غلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی عبد القادر کے پاس آتا نہیں, کوئی مصافحہ کرتا نہیں, کوئی ہجوم اکٹھا ہوتا نہیں. اللہ اکبر. تو اس نے من میں سوچا کیا بات ہے, آج عبد القادر جیلانی کے کوئی قریب کیوں نہیں آتا. ابھی اتنا سوچا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک دم سے لوگ آ گئے اور آنے کے بعد عبد القادر جیلانی کو گھیر لیا. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی قدموں میں گرا ہوا ہے. اتنا بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ہاتھ لگتے لگتے وہ کنارے میں چلا گیا. مرید سوچنے لگا یار پہلے والا معاملہ اچھا تھا, کم سے کم میں غوث اعظم کے قریب ہی تو تھا, لیکن اب میں دور ہو گیا. عبد القادر جیلانی نے دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ارے تو ہی تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے آج عبد القادر کے لوگ قریب کیوں نہیں آ رہے. فرما جانتا نہیں ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیے ہیں. میں جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے دور پھیر دیا کرتا ہوں. ہاں تو اگر آج ہم یہاں پر اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے آج عبد القادر چاہ رہے ہیں کہ تم سب عبد القادر جیلانی کا ذکر سنو, ان کی محفل میں بیٹھو. تو میاں اب وہ اکیلے جا رہے تھے, چور آگے بڑھا, اکیلے ہیں, اکیلے میں کھینچ کے بھاگوں گا تو یہ تو پکڑ بھی نہیں پائیں گے نا. تو اس نے جبہ جا کر پیچھے سے پکڑا. ابھی جبہ پکڑا ہی تھا, ہائے ہائے ہائے, کبھی کبھی جملے کا مزہ بھی لیجئے. ابھی اس نے دامن پکڑا ہی تو تھا. آپ نے بھی پکڑا ہوگا کسی کا دامن, آپ بھی کسی سلسلے سے وابستہ ہوئے ہوں گے. ابھی دامن پکڑا ہی تھا, اور کس کا دامن پکڑا؟ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا. ہائے ہائے ہائے. جو عبد القادر جیلانی دوزخ کے دروغے سے پوچھتے ہیں تو لسٹ بھائی دکھا ہمیں اپنی, جہنم میں دوزخ میں کتنے میرے غلام ہیں. مالک دروغہ کہنے لگا حضور آپ کا غلام ہو اور دوزخ میں اس کا کیا کام؟ ارے وہ عبد القادر جیلانی ان کا دامن پکڑ لیا, اور جیسے ہی دامن پکڑا تو آپ نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا ہے, اور دیکھنے کے بعد ادھر اس نے دامن پکڑا, ادھر عبد القادر نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مولا اس نے میرا دامن پکڑ لیا ہے, یہ مت دیکھ کس نیت سے پکڑا, یہ دیکھ کس کا دامن پکڑا ہے. اب دامن پکڑ لیا تو اس کے مرتے دم تک اس کے ہاتھوں سے میرا دامن چھوٹنے نہیں دینا. ہائے ہائے ہائے. اس نے جب یہ جملے سنے تو ہاتھ چھوڑ کے اسی وقت اب قدموں میں گر گیا. بولے حضور اب جبہ نہیں چاہیے, اب تو اپنے قدموں میں لے لیجئے. اب جیسے ہی قدموں میں لیا, قدموں میں گرا, عبد القادر جیلانی گھومے ہیں, رخ بدلا ہے, اور بدلنے کے بعد اسے اٹھایا, اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کے ہٹایا تو فرمایا سن تو صرف جبہ لینے آیا تھا, لیکن عبد القادر تجھے جبہ نہیں بلکہ خرقہ عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اسی وقت اللہ رب العزت نے عبد القادر کے صدقے میں اسے ولایت سے نواز دیا ہے. ہاں بھئی فریاد کی تاثیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ شاعر کہتا ہے فریاد کی تاثیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئے ہیں بڑے پیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئے ہیں بڑے پیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور جبہ تو نہیں پایا مگر پائی ولایت, جبہ تو نہیں پایا مگر پائی ولایت. ایک چور کی تقدیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ ایک چور کی تقدیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ حضرات محترم تو یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے. اگر ان کی نظر مل جائے نا, اگر ان سے سابقہ پڑ جائے تو اس وقت بھی پھر ہماری قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں. ایک بزرگ اور ہیں جن کا نام سری سختی ہے. ایک جوان شراب کے نشے میں بغداد کی گلیوں میں پڑا ہوا ہے, نالی کے کنارے, زبان اس کی آلودہ ہے شراب سے. جانتے ہو حضرت سری سختی گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی زبان ناپاک زبان سے نشے کی حالت میں یہ اللہ 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 کہہ رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو اپنے مرید سے کہا پانی لے کر آؤ. پانی منگایا, پانی منگانے کے بعد یہ کہہ کر اس کی منہ کو دھو دیا کہ نادان کو معلوم نہیں کہ ناپاک زبان سے پاک نام نہیں لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لہذا یہ کہہ کر آپ نے اس کی زبان کو دھو دیا, اس کے منہ کو دھو دیا. اب جب منہ کو دھویا ہے وہاں سے دھو کر چلے گئے. وہ پڑا رہا, جب ہوش آیا اٹھا, دیکھا گیلا ہوں, پوچھا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد القادر جیلانی بتایا سری سختی یہاں سے گزرے تھے. اچھا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ کہہ کر تیرے زبان کو دھو دیا ہے کہ ناپاک زبان سے پاک ہستی کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہوا, اسی وقت اسے شرمندگی محسوس ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا.
لگا میرے मालिक आज मेरा राज फाश हो गया, वक्त का सिर्री सख्ती मुझे इस हालत में देख गया, अल्लाह अकबर मैं आज से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अब ये हुआ यहां पर सिर्री सख्ती घर गए हैं, रात में सोए हैं, और जब सोए ना तो आवाज सुनते हैं, हातिफे गैबी से आवाज आती है, कोई कहने वाला कहता है कि ऐ सिर्री सख्ती, तूने उस जवान के मुंह को, उसकी जबान को मेरे लिए धोया था, मैंने तेरे लिए उसके दिल को धो दिया है, तूने मेरे लिए जबान को धोया था, मैंने तेरे लिए दिल को धो दिया है, इतना कहना था। अब रात आंख खुलती है, तहज्जुद का वक्त है, नमाज पढ़ ली जाए, मस्जिद में गए हैं तो क्या देखते हैं, आज एक नौजवान का इजाफा हो गया है, आज एक नौजवान चादर ओढ़कर वहां पर नमाज पढ़ रहा है, नमाज मुकम्मल हुई है, चादर हटाकर जब देखा कौन है तो देखा ये तो वही जवान है जो सुबह नशे की हालत में बगदाद की गलियों में पड़ा हुआ था। पूछा बता तुझ में इनकलाब कैसे आया, तो जवान पुकार उठा और कहता है अल्लाह के वली मुझसे क्या पूछते हो जब ख्वाब में रब ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। नहीं समझे? मतलब ये है कि जो रात में सिर्री सख्ती ख्वाब देख रहे हैं, उस नौजवान को उस ख्वाब का भी इल्म हो गया है। कैसे अल्लाह वाले की नजर पड़ने से एक लम्हे में इनकलाब। मैं यही बता रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब रखता है। आप तौबा करिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमा देगा। अरे अब्दुल कादिर जीलानी जैसी जात है जो हरम शरीफ में काबा शरीफ के सामने कंकरियां पड़ी हुई हैं, उस पर सर रख कर रो रहे हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे, मौला मेरी खता माफ फरमा दे, मौला मेरी गलतियों को दरगुजर फरमा दे। अबे हम भी तो कभी एहसास करें कि हम वलियों के नाम पर नारे तो बड़े लगाते हैं, वलियों के नाम का लंगर भी बहुत खाते हैं, लेकिन वलियों की तालीम पर भी तो कभी अमल कर लिया करें। वलियों की चाहत क्या है, उस चाहत पर भी तो कभी हम खरे उतरा करें। अल्लाह अकबर, सिर्फ लंगर खाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लंगर अगर खा रहे हो तो ये शुक्र अदा करते हुए लंगर खाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला जिस अब्दुल कादिर का लंगर खिलाया है उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। कभी ऐसी भी दुआ कर लिया करो, इंशाअल्लाह लंगर खाना तुम्हारा फिर काम आ जाएगा। अब देखिए जरा अब्दुल कादिर जीलानी की जात, चादर ओढ़कर काबा शरीफ के सामने दुआ कर रहे हैं, इसने दर्द के साथ दुआ कर रहे हैं, इतने कर्ब के साथ दुआ कर रहे हैं, सब अपनी अपनी दुआएं रोक के ना अब्दुल कादिर जीलानी की दुआएं सुनने लगे। अल्लाह अकबर, जब सब दुआएं सुनने लगे, लोगों को नहीं पता ये कौन है, कहा बहुत गुनाहगार है, बड़ा सियाकार है, कितने दर्द से रो रहा है, लग रहा है इसने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। सब खामोश हो गए, सब अपने लिए दुआ बंद करते हैं और उसके लिए दुआ करते, मौला ये बड़ा गुनाहगार लगता है, पहले इसकी दुआ कबूल फरमा ले, फिर बाद में हमारी दुआ कबूल फरमा लेना। अब जब चलता रहा मामला, थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा चलो देखे तो ये है कौन। जब चादर हटाई है तो देखा लोगों की आखिरत की इंतहा न रही। अरे जिसके सामने हमने देखा जो दुआएं कर रहा है, काबे के सामने जो दुआएं कर रहा है, हैरत न रही, चादर हटाई तो ये वो अब्दुल कादिर जीलानी है जिसकी दुआ से अल्लाह इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमाएगा। वो खुद आज अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करता नजर आ रहा है। हमें कुछ सबक मिलेगा ना यहां से यार। जो वली इतनी शान वाला, कितनी शान वाला, मैं बताऊं आपको। मेरे नबी ने जुब्बा लिया और अपना जुब्बा उमर को और अली को दिया, और देने के बाद कहा कि मेरे बाद तुम जाना, कर्न जाना और उवैस को ये जुब्बा देना और मेरा सलाम कहना, और उससे कहना कि मेरे नबी की गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बोलो क्या नबी की दुआ काफ़ी नहीं थी उम्मत के लिए? बोलो भाई, थी ना काफ़ी? मेरे इमाम फरमाते हैं हुजूर की दुआओं का आलम यह है कि इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे हुजूर की दुआ का आलम यह है कि मेरे नबी चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़िबला बदल दिया करता है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मोहतरम जरा देखिएगा आप मेरे नबी की दुआ का, लेकिन फिर भी यहां से मैं एक पॉइंट देना चाह रहा हूं। अब जरा मुलाहिजा फरमाइएगा कि नबी ने क्यों हजरत उमर और अली को पहुंचाया और कहा
जाओ उवैस से कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करना। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर हजरते उमर, हजरते अली नबी के विसाल के बाद चले हैं और कर्न जाकर ढूंढा है, तलाश करने के बाद पा लिया उवैस को, और उवैस को जुब्बा दिया, नबी का सलाम पहुंचाया और कहा मेरे नबी ने कहा दुआ करना। अच्छा दुआ करना है? हाँ दुआ करना। अब उवैस करनी आगे बढ़े और फिर उस जुब्बे की वसासत से दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे मौला, मेरे आका की गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अकबर, यहां से जवाब आता है हमने इतनों को माफ फरमा दिया है, इतनों को जहन्नम से आजादी दे दी है, इतनों की मगफिरत फरमा दी है, मौला और फरमा दे। चलता रहा मामला, हजरते उवैस करनी कहते मौला, मेरे मौला और फरमा दे। जवाब आया आधी उम्मत को तेरे दुआ के सदके में माफ कर दिया गया है, आधी उम्मतियों को तेरे दुआ के सदके मगफिरत फरमा दी गई है। जब ये बात हुई ना तो हजरत उवैस कहते मेरे मौला आधी नहीं पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अब जरा जुमले पर गौर करिएगा, कहा पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। तो परवरदिगार की बारगाह से जवाब दिया गया उवैस नहीं, आधी उम्मत को तेरी दुआ के सदके माफ करूंगा और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से माफ करूंगा। यार ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है, अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम है कि तेरी दुआ से आधी उम्मत की मगफिरत की जाएगी। लेकिन वो अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह अकबर काबे के सामने अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग रहा है। बताओ अब्दुल कादिर जिलानी ने कौन सा गुनाह किया था? लेकिन बताना ये चाह रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे मुरीदों, जब मैं तेरा पीर होकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा हो तो फिर तू समझ जा कि जब पीर गिड़गिड़ा रहा है तो मुरीद को भी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। भाई कब समझेंगे हम ये बातें, कब हमारे जहन में ये बातें आएंगी? अब देखें, बस बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बात तो इतनी लंबी है, गौसे आज़म की बात है, बात होती चली जाएगी और मन आपका बहलता चला जाएगा, बात पे बात निकलती चली जाएगी। बस गुफ्तगू को मैं ख़त्म करने के करीब हो। अब ये देखिए जो नबी ने फरमाया, यहाँ से इशारा दिया गया। आज हम भी जाते हैं ना अल्लाह वालों की बारगाहों में, खानकाहों में हाजिरी देते हैं, मज़ारों में हाजिरी देते हैं, ऐ अल्लाह हमें इनकी वसासत से माफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर, वो दुआ कर दे तो अल्लाह अकबर, वो जो कहा था हजरत उमर ने, वो जो कहा था हजरत अली ने कि दुआ करें आप ताकि अल्लाह माफ फरमा दे, हम भी जाते हैं इनकी वसासत से मांगते हैं, ऐ मेरे मौला अब्दुल कादिर जिलानी के सदके माफ कर दे। वलियों से मांगते हैं, वली आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप दो जुमले हिला देंगे अपने लब से, लिहाजा हमारा काम बन जाएगा। कहां से सीखा? हमने कहा हमें खुद नबी ने सिखाया है। अरे नबी की दुआ उम्मत के लिए काफी थी, लेकिन उवैस से दुआ करवाने का मतलब और मकसद ये समझ में आता है ताकि उम्मतियों को अल्लाह वालों से दुआ लेने का तरीका और ढंग भी मयसर आ जाए। भाई हमें इसलिए तो ये तरीका मिल गया अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर, हम इसलिए वहां जाते हैं और उनकी वसासत से मांगते हैं ताकि इनकी लब हिल जाएं और हमारा काम हो जाए। इसलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मियाँ ये अल्लाह वाले हैं, इनके आप करीब हो जाइए ना तो बड़ा फैज़ आपको मिल जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस उलमा से पूछिए, आपको बताएंगे, बड़ी मशहूर है। एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे, इशारा दे रहा हूँ बस, आपने सुन रखी है बातें। अल्लामा साहब 99 कत्ल किए थे। एक से पूछा बताओ मेरी तौबा कबूल होगी? क्यों, क्या किया? कहा 99 लोगों को कत्ल किया है। गुस्से में आ गया वो, क्या ना तेरे जैसे 99 कत्ल करने वाली की तौबा कैसे कबूल होगी? गुस्से में आ गया, बोला जब माफ होने ही नहीं है तो 100 पूरा कर देता हूँ। उसको भी निपटा दिया, 100 पूरे हो गए। फिर किसी से पूछा, इल्म रखने वालों बताओ मेरी तौबा कबूल होगी? कहा हाँ एक तरीका है। कहा क्या है? कहा करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है। बात समझ में आई हो तो प्यारे सुभान अल्लाह बोल दो, और इस नियत से बोलो कि मौला हम तेरे महबूब बंदों का जिक्र सुनकर बोल रहे हैं, इस बोलने की बरकत से आज हमें भी उनका सदका अता फरमा देना। कहा करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है, वहां चले जाओ और उनकी वसासत से मांगो। आप जब उनकी वसासत से मांगोगे तो जरूर अल्लाह दे देगा। अब रिवायत में है कि थोड़ा सा चला था और वहाँ उसका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई।
اور جب روح نکلی نا تو پھر عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور ثواب کے فرشتے بھی آ گئے، کو جنت میں لے جانا ہے، کہتا ہے دوزخ میں لے جانا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کیسے؟ اس نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں معاملہ گیا، مولا تو فیصلہ فرما کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کام کرو، اب دونوں جگہ کی جو ہے کہ ناپ لو، جو ہے زمین کس کی طرف کی زیادہ ہے، اگر یہ اپنے گھر کی طرف ہو، قریب ہو، تو پھر اسے دوزخ میں ڈال دینا، اور اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہو گیا ہو تو پھر اسے جنت میں ڈال دینا۔ اور جب ناپا گیا، روایت تو یہ بتاتی ابھی وہ تھوڑا ہی سا چلا تھا لیکن تھا اپنے گھر کے قریب ہی، لیکن جب ناپا گیا نا تو اپنے گھر سے دور نظر آیا، اللہ والوں کے قریب نظر آیا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، اس نے نیت کر لی ہے توبہ کرنے کی، اللہ والوں کے قریب جا رہا تھا لیکن پہنچ نہ پایا، زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی ہے، اللہ والوں کے قریب ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، خطائیں معاف کر دی گئی، جنت کا راستہ ہموار ہو گیا، اور بتا دیا گیا کہ صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو بس ہمیں اور آپ کو یہی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اللہ والوں کی وساست سے دعا مانگیں، اس محفل کے صدقے سے ہم دعا مانگیں، سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرضیاں لگا دیں، سرکار آج آپ کے نام کی محفل میں آئے ہیں، آج کرم فرما دیجئے کہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق مل جائے اور ہم ایسے گناہوں سے پلٹ آئیں کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر کبھی نہ جائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ مقصد لے کر اپنے محفل کو کیا ہے تو یقیناً پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ بے مقصد لوگ تو بہت آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اور جو بے مقصد اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھا نہیں کرتا، لیکن جو مقصد کے ساتھ اللہ کو منانے میں زندگی گزار دیتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو بریلی کی زمین میں کروڑوں کی تعداد میں تاج الشریعہ کے جنازے میں لوگ حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جو مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتا اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو خوب ذکر غوث اعظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی ہمیں بھی پروردگار توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔